اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ نے کہا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جب تم سینے پہ ہاتھ مارتے ہو، جب تم ماتم کرتے ہو، جب تم مجمع میں جاتے ہو تو تم کہیں نقصان اٹھا سکتے ہو۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو بھئی یہ سارا خرچہ، یہ سارا عزاداری، جلوس، خطرے میں پڑنا، اپنے آپ کو کیوں خطرے میں ڈال رہے ہو؟ قرآن تو روک رہا ہے۔ توجہ، کچھ عرصے پہلے ایک میڈیکل یونیورسٹی میں تھا، نام نہیں لیتا کیونکہ آپ کا ذہن بھی وہاں چلا جائے گا۔ تو تھے کوئی 500-600 ڈاکٹر تھے اور ہم ایک سیمینار سے خطاب کرنے گئے۔ خطاب کے بعد سوالات کا دورانیہ بھی تھا۔ تو ایک ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ متشرع تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سوالات کے دورانیے میں انہوں نے آواز دے کر کہا کہ آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ لوگ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ تو اس لیے کہ قرآن مجید میں تو آیت ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کا شعبہ کون سا ہے؟ اسپیشلسٹ ہیں یا آپ جنرل فزیشین ہیں؟ آپ کا شعبہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں سرجن ہوں۔ میں نے کہا میری مشکل آسان ہو گئی، آپ سرجن ہیں، میری مشکل آسان ہو گئی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں اپنے آپ کو ہلاکت میں اپنے ہاتھ سے نہیں ڈال سکتا، یہ تو قرآن نے منع کیا ہے۔ آپ کو کس نے اجازت دی جو میرا سینہ چیرتے ہیں آپ؟ یعنی میں تو اپنے آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا، اللہ کی امانت ہے، اللہ کی چیز ہے، اللہ کی امانت میں ہم دخالت نہیں دے سکتے، تو پھر آپ میرے بدن کو کیسے چیر پہاڑ دیتے ہیں؟ تو آپ کا جواب جو آئے گا وہ میں بتا دیتا ہوں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جو جواب دیں گے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ آپ جواب یہ دیں گے کہ بڑی مصلحت کی خاطر ایسا کرتے ہیں۔ مصلحت اگر بڑی ہو، مصلحت اگر سنگین ہو، آپ کی جان بچانا ہے تو جان بچانے کے لیے چھوٹی تکلیف دیتے ہیں۔ تو میرا بدن بچانے کے لیے میرے بدن کو تکلیف دی جائے تاکہ میرا بدن بچ جائے، اور اگر پورا سماج بچانا ہو، اگر پورا ماحول بچانا ہو، پورا عالم اسلام بچانا ہو، سارے مسلمانوں کو حسین تک لانا ہو، حسین تک لانا میرٹ تک پہنچانا ہے۔ یہ جملہ پھر میں تکراری کہہ رہا ہوں کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کہیں سننا لیا ہو۔ ہر جگہ ایک ہی آواز ہے کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ہونے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے۔ ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ میرٹ پہ ماننا چاہیے، قابلیت کی بنیاد پر ماننا چاہیے۔ جی احترام سب کا رہے مگر علی علی ہے، حسین حسین ہے۔ اب ہماری اس انداز سے ادھر پھر تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ ہلاکت تک اگر آپ کا ماتم آپ کو نہیں لے جا رہا، یعنی مراد ہے کہ آپ کی جان نہیں جائے گی، تو آپ ماتم اور عزاداری، اچھا نارملی عام حالت میں زانوں پر ہاتھ مار دینا ٹھیک، بغیر مقصد کے، اور اگر یا حسین کہہ کے یہاں مار دوں تو بدعت۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا بھائی؟ یہاں مارنا تو بدعت نہیں تھا، جس کا کوئی مقصد بھی نہیں تھا، اس کا تو کوئی مقصد بھی ہے۔ تو کوئی مقصد کی خاطر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، تھک تو نہیں رہے میرے بھائی، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مصلحت اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مفسدہ۔ مصلحت اور مفسدہ اگر تولا جائے اور مصلحت سنگین ہو تو پھر مفسدہ کو قبول کیا جاتا ہے، نقصان کو قبول کیا جاتا ہے اگر مصلحت زیادہ ہو، اور اگر مصلحت کم ہو اور مفسدہ فساد زیادہ ہو تو پھر مصلحت کو ترک کیا جاتا ہے، اور فساد کی خاطر، فساد کی وجہ سے مصلحت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ مصلحت مثلا 40% ہے اور مفسدہ 60% ہے۔ اس کو الٹا کر لیجئے، اگر مصلحت 60% ہو جائے اور مفسدہ 40% ہو جائے تو پھر مصلحت کو لے لیا جاتا ہے اور نقصان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ انسان ہے بھائی، تکلیف ہوتی ہے جی، پیروں میں چھالے پڑتے ہیں جی، جسم پر دانے نکل آتے ہیں، ماتم کے نشان آ جاتے ہیں
پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف بھی ہو جاتی ہے جو بعد میں کوئی ڈاکٹر کو دکھانا بھی پڑتا ہے، مگر یہ سب مفسدے ہیں، نقصانات ہیں۔ مصلحت کیا ہے؟ آپ کی مجھے فلاں کو تکلیف ہو رہی ہے، فلاں کو یہ تکلیف ہو رہی ہے، یہ مفسدہ ہے، یعنی نقصان ہے۔ اور مصلحت کیا ہے؟ مصلحت یہ ہے کہ حسین کی طرف توجہ دلانی ہے۔ بھائی تھکے نہیں بیٹھے تو دلیل دے رہا ہوں، ہم سب دین ابراہیمی پر نہیں عمل کرتے، ہم دین محمدی پر عمل کرتے ہیں۔ ہم حضرت ابراہیم کی شریعت پر عمل نہیں کرتے، ہم سب مسلمان شریعت محمدی پر عمل کرتے ہیں۔ شریعت محمدی میں ابراہیم علیہ السلام کا بچہ بچ جائے تو امت عید منائے، اور محمد کا گھرانہ مارا جائے تو امت غم کیسے نہ منائے؟ جس شریعت میں حضرت ابراہیم کے بچے کے مرنے پہ بچنے پر عید منائی جاتی ہو، اس شریعت میں مصطفیٰ کے بچوں کے شہید ہو جانے پہ غم کیسے نہ منایا جائے؟ قاعدہ یہی ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچے کو ذبح ہونے سے اللہ نے روک دیا تو ساری امت جشن منا رہی ہے، اور نبی کے بچے مار دیے گئے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا پھر؟ غم منایا جائے گا نا، غم ہی تو منایا جائے گا، اور کیا منایا جائے گا؟ قیاس اولویت کی بنیاد پر اگر کہا جا رہا ہے ماں باپ کو اف نہ کرو تو مارنا تو بڑا گناہ ہے نا جی۔ ماں باپ کو اف نہ کہو تو ماں باپ کو مارنا تو بڑا گناہ ہوگا نا۔ اف کہنا جب جائز نہیں ہے تو مارنا کیسے جائز ہے؟ اس کے بارے میں تو بات ہی نہیں ہوگی نا پھر، کہ مارنے پر کوئی بات آئی، کوئی آیت آئی، کہاں آیت آئی اف پر آئی ہے، مارنے پر نہیں آئی۔ ارے بھائی مارنے پر جب حرام، مارنا اف کہنا جب حرام کہہ دیا گیا تو مارنا تو بدر چولا حرام ہے۔ ایک بچہ بچ جائے تو امت جشن منائے، اور یہاں 18 بچے ذبح ہو جائیں تو کیا کرنا ہے؟ خوشی منانی ہے؟ قاعدہ تو یہی نا کہ غم منانا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزو، الحمدللہ میرے بھائی محمد علی انجینئر نے، مولانا اسحاق مدنی نے، مولانا طارق جمیل نے اپنے جو ان کو سنتے ہیں، ان کی بات پر عمل کرتے ہیں، انہیں اس الجھن سے نکالا ہے۔ جو چیز بدعت کہہ کر یاد کی جاتی تھی اب الحمدللہ سنت کہہ کر یاد کی جاتی ہے۔